بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AZHAR ٹی وی کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے تنازع کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت یہود و ہنود ایک بار پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی کے علاوہ پورے عالم اسلام میں اب اس بےحرمتی پر غم و غصہ چھایا ہوا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے اس گستاخی پر ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہے، جو کہ باقاعدگی سے اس ٹویٹ کو شکل دی گئی اور گستاخی کرنے والے انڈین نیوز چینل سے معافی مانگنے کا بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، انڈین نیوز چینل سے لائیو دکھایا جانے والا یہ ویڈیو کلپ کیا کسی سازش کے تحت نشر کیا گیا؟ مسلم مخالفین سے بھارت کو ساتھ میں ملا لیا ہے، اور فلسطین کے تنازع کا اس معاملے سے آخر کیا تعلق ہے؟ آئیے ان کے حقائق جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہودی قوم کبھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، اور یہی حال ہندو کا بھی ہے، جو اپنی فرسودہ روایات اور مذہبی تضاد کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں۔ ناظرین، ہندو نے گزشتہ روز ایک لائیو شو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےحرمتی کرتے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، جس پر حرمین شریفین کی آفیشیل ویب سائٹ اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس گستاخی کی معافی مانگنے کا کہا گیا ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹر اور ویب سائٹ کی آفیشیل لنک کو۔ اور اس چینل پر تنقید بھی کی گئی، جو کہ کڑی تنقید تھی۔ یہ ویڈیو ایک سازش کے تحت ڈالی گئی تھی۔ اس چینل کا نام ہے درشن نیوز، جسے بنداس بول نیوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس چینل پر گزشتہ روز ایک پروگرام جاری تھا، جس میں فلسطین اور اسرائیل تنازع پر بات کی جا رہی تھی کہ اچانک یہ ویڈیو چلا دی گئی۔ نعوذ باللہ، ایک راکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول گنبد خضرا پر ہٹ کرتا ہے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اس میں ایک سبق دیا گیا ہے، جو کہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ یہودیوں کا مسجد اقصی اور قبلہ اول کے بعد نشانہ کون سا ہوگا۔ اس کام کے لیے انہوں نے عربوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور عرب کے لوگ، عرب کے لیڈر ان کے ساتھ مذاق بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران، ترکی اور ملیشیا اور چند مسلمان ممالکوں کو یہودیوں نے گھیراؤ میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اس بگڑتی صورتحال پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قابو ڈالے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عالم اسلام کی تمام مسلم قوموں کو متحد فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔